بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تاریخ اسلام میں غزوات النبی کا بیان کر رہے ہیں اور غزوہ احد، جنگ احد کا ذکر کر رہے ہیں، جس کی آج 45 نمبر قسط ہے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، حمرہ الاسد کے حملے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد آپ نے معاویہ بن المغیرہ بن ابی عاص کے بارے میں قتل کے فیصلے کی تنفیذ کیا، حکم دیا۔ یہ عبد المالک بن مروان کا ماں کی طرف سے دادا تھا، اور یہ واقعہ یوں ہے کہ جب مشرکین احد سے واپس آئے اور یہ ان کے ساتھ تھا تو یہ سیدھا چلا گیا، پھر اپنے امزاد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ بس جب آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اسے کہا کہ تو نے مجھے بھی اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا، اور اس نے آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دیا کہ آپ اسے پناہ دیں۔ تو آپ نے اسے اپنے گھر میں چھوڑا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور آپ سے اس کے لیے امان طلب کی، تو آپ نے اسے امان دی اور اس کے لیے 3 دن کی میعاد مقرر کی، اور آپ نے قسم کھائی کہ اگر آپ نے اس کے بعد اسے دیکھا تو اسے قتل کر دیں گے۔ اور جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ معاویہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور قریش کے حق میں مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرنے لگا۔ اور جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمرہ الاسد کے حملے سے واپس آئے اور جو مہلت اسے دی گئی تھی، یہ اس کا 4تھا دن تھا، تو معاویہ بھاگ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عمار بن یاسر کو حکم دیا کہ وہ اس کا تعاقب کرے اور اسے قتل کر دے۔ بس ان دونوں نے اسے مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر پایا اور اسے تیر مار کر قتل کر دیا۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، قرآن کریم میں مارکہ کے متعلق جو گفتگو ہے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے مارکہ احد کے بارے میں طویل گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں 60 آیات نازل فرمائی ہیں، جو مجمل واقعات، انقلابات اور اچانک تبدیلیاں اور اس خوفناک مارکہ میں مسلمانوں کو پہنچنے والی مصیبتوں پر حاوی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم نے مارکہ کے مراحل میں سے پہلے مرحلے کو بیان کیا، اور جو جنگ کے لیے تیار ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جب تو اپنے اہل سے صبح مومنین کو جنگ کی جگہوں پر ٹھہرانے کے لیے گیا، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر قرآن کریم نے منافقین کے اس گروہ کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی کمان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سرکشی کی، اور وہ انہیں لے کر واپس آ گیا، اور مسلمان ابھی تک احد کے راستے کے نصف ہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، تاکہ وہ نفاق کرنے والوں کو جان لے، اور اس سے کہا گیا کہ آؤ راہ خدا میں جنگ کرو یا دفاع کرو۔ انہوں نے کہا، اگر ہم جنگ کرنا جانتے تو تمہاری پیروی کرتے، اور اس روز ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ نزدیک تھے۔ وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہتے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور وہ جو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بہتر جانتا ہے۔ منافقین نے اپنے بھائیوں سے کہا اور بیٹھ رہے، اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے، کہہ دو اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ہٹاؤ۔ پھر قرآن کریم نے اس خطرناک تقسیم کو بیان کیا جو اسلامی فوج کے اندر اس کے احد پہنچنے سے قبل منافقین کے تمرد اور ان کے لیڈر کے 300 آدمیوں کے ساتھ مدینہ واپس آ جانے کے بحث پیدا ہو چکی تھی۔ حالانکہ اس سے قبل وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے کو نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جب تم میں سے 2 گروہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا، اور مومنین کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مفسرین اور اصحاب السیر نے بیان کیا کہ جو 2 گروہ منافقین کے وسوسہ سے متاثر ہو گئے تھے اور انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سرکشی کرنے کا ارادہ کیا،
مگر اللہ تعالیٰ نے اس تمرد کے شر سے ان دونوں کو بچا لیا۔ وہ خزرج میں سے قبیلہ بنو سلم اور اوس میں سے قبیلہ بنو حارثہ تھے، اور یہ سب انصار میں سے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قبیلوں کے معاملے کو ذمہ داری لے لی اور ان سے شیطان کے وسوسے کو دور کر دیا، اور انہوں نے اپنے نبی کی فوج میں مردانگی دکھائی اور شجاعت اور ایمان اور ثبات سے لڑے، حتیٰ کہ معرکہ ختم ہو گیا۔ اور قرآن کریم نے اس صریح فیصلے کے فتح کی طرف اشارہ کیا جو معرکہ کے پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی، پھر وہ خوفناک ناکامی ہوئی جس سے ان کا واسطہ پڑا، اور ان کی فتح 3 اندازوں کی عصیان اور معرکہ کی سلاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے پہاڑ میں اپنی جگہ کو چھوڑنے کی باعث شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تحقیق اللہ نے اپنے وعدے کو تم سے سچا کر دیا جب تم اس کے حکم سے اپنے ہتھیاروں سے ان کے پنج کنی کر رہے تھے۔ یہ اس ہزیمت کی طرف اشارہ ہے جو مسلمانوں نے معرکہ کے آغاز میں مکی فوج کو دی۔ تو دوستو یہیں پر رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط لے کر آئیں گے جو یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس قرآن پاک اور حدیث نبوی کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔